बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे अल-फलाह थाने की हदूद में शमसी सोसाइटी में होने वाले 4 कत्ल पर कि जिसमें एक ख़ातून थी और 3 बच्चियाँ। नाज़रीन, अब बहुत सारे नए नए पहलू सामने आ रहे हैं और जिस तरह से बताया जा रहा था कि ये शख्स जो है यहाँ रहता है, अब ये बात खुल के सामने आई है कि ये शख्स खाली अकेला अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं रहता था। ये 2 मंजिला घर है और फर्स्ट फ्लोर पे जो है ये फवाद नामी शख्स अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहता था, जबकि नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे घर है उसके अंदर उसकी माँ, बहनें, भाई रहा करते थे। महल्ले वालों के मुताबिक जो एक नया पहलू अब सामने आया है, महल्ले वालों ने जो बताया है पुलिस को तफ्तीश में, ये बताया है कि सास जो है उसका बहू यानी फवाद की जो माँ है उसका अपनी बहू उज़्मा से ताल्लुक़ात अच्छे नहीं थे और फवाद हमेशा जब भी ऑफ़िस के लिए जाता था तो पहले नीचे माँ से मिल के जाता था और जब ऑफ़िस से घर वापस आता था तो पहले माँ के पास आता था। और कहा यह जा रहा है कि माँ हमेशा ये कहती थी कि इस औरत से अपनी जान छुड़ा लो। और ये भी कहा जा रहा है कि उज़्मा जो है वो भी अपनी सास को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो ऊपर रहती थी। अब नाज़रीन, बहुत सारी बातें नई नई सामने आ रही हैं कि जिस तरह से पता चला कि नीचे वाला जो घर है उसके अंदर सास, नंदे और देवर रहते हैं। तो ये कत्ल जो है ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट में हो गया, ये 1-1.5 घंटे के अंदर कत्ल हुआ है, जिसमें ये जालिम सफ़ाक दरिंदा अपनी बच्चियों की गर्दनें काटता रहा, अपनी बीवी की गर्दन काटता रहा बहुत इत्मीनान के साथ। जहाँ तक इसने ख़ुद बयान दिया और उसमें इसने ये बताया कि मैंने अपने सऊदी अरब में जो भाई है उसको मैंने फ़ोन किया था और उसको बताया था कि मैं अपने बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी करने जा रहा हूँ। तो यकीनन उस शख्स ने, जो इसका भाई है सऊदी अरब में, उसने इसकी माँ को ज़रूर फ़ोन करके बताया होगा, फ़ौरी तौर पे नहीं बताया होगा, चलें 15-20 मिनट लगे होंगे। और जो इसने अपने बयान में बताया कि भाई ने जो है दूसरे भाई को फ़ोन किया, तो क्या वजह हुई नाज़रीन कि ऊपर वाली मंजिल पे यह दरिंदा, वहशी दरिंदा सुकून के साथ 1-1.5 घंटे के तक मुसलसल अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल करता रहा और नीचे से कोई उनको बचाने के लिए नहीं आया, जबकि वो इलाका इतना गुंजान आबाद है, घरों की दीवारें आपस में मिली हुई हैं और ऊपर की आवाज़, चीखम पुकार की आवाज़ नीचे बिल्कुल साफ़ आती है। तो क्या वजह हुई कि सऊदी अरब से जब बेटे ने माँ को फ़ोन किया और भाई को फ़ोन किया तो माँ क्यों नहीं गई ऊपर बहू को और पोतियों को बचाने के लिए? ये एक सवालिया निशान है। सोचने की बात है कि जब फवाद ऑफ़िस से आया है और कहा यह जा रहा है कि जब ऑफ़िस से आया है तो माँ से मिलकर ऊपर गया है, तो क्या ये माँ को ये बताकर गया है कि मैं ये सब करने जा रहा हूँ? क्योंकि जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं उससे ये पता चला है कि जब बच्चियाँ अपनी माँ को बचाने के लिए इस वहशी दरिंदे के पैर पकड़ती रहीं, हाथ जोड़ती रहीं, तो एक क़यामत सुग़रा मची हुई थी, शोर और चीखम पुकार थी। तो माँ ने जो, यानी कि फवाद की जो माँ है, इसने घर वालों को ये कह के चुप करा दिया कि फवाद अपनी बेटियों को डांट रहा होगा, समझा रहा होगा या मार रहा होगा, तुम लोग ऊपर मत जाओ। यानी कि क्या इस माँ को पता था कि फवाद जो है आज अपनी बीवी को और बच्चियों को कत्ल कर रहा है और इसने जो है बाकी लोगों को पर आने से रोक दिया? तो बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं कि ये शख्स 1-1.5 घंटा इत्मीनान से कत्ल करता रहा। इसकी माँ ने क्यों नहीं महल्ले वालों के दरवाज़े खटखटाए, महल्ले वालों को क्यों नहीं बुलाया या अपने बेटों को बुला के ऊपर क्यों नहीं दौड़ाया? कम से कम मकतूला नहीं बचती, बीवी नहीं बचती, कोई एक आध बच्ची को बचा लेते। और इस शख्स ने ड्रामा करके अपने आप को ऐसे छुरी मारी है कि इसको पता था कि मेरी माँ मुझे ले जाएगी और मैं अस्पताल जाते हुए बच जाऊंगा।
یہ کوئی خودکشی نہیں ہے. اگر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے بندہ تو وہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، نہ کہ اپنے بچوں کو اور بیوی کو. بہت سارے سوالیہ نشان ہیں کہ جس وقت شفاق ملزم اپنی بیوی بیٹیوں کو قتل کر رہا تھا تو کیوں نہیں اس کی ماں نے محلے سے لوگوں کو بلایا، کیوں نہیں اس کی ماں نے جو ہے اوپر آ کے کوشش نہیں کی اس کو، اپنی بہو کو اور اس کو بچانے کے لیے، پوتیوں کو. ایک ہی گھر میں ایک ہی گھر میں پہلی منزل پہ 4 قتل ہوتے رہے، اور نیچے والے جو سگی ماں تھی اس شخص کی، اور نندیں تھیں، بہنیں تھیں اور اس کے بھائی تھے، وہ سب سکون سے نیچے بیٹھے رہے. قیامت صغریٰ مچ رہی ہوگی، جس وقت چیخم پکار مچ رہی ہوگی، جس وقت بچیاں رو رہی ہوں گی کہ بابا ہماری اماں کو چھوڑ دو، ہماری اماں کو مت مارو، تو ان فواد کے جو گھر والے اتنے، یہ بھی کسی وحشی درندے سے کم نہیں ہے کہ ان کو احساس نہیں ہوا، ان کو رحم نہیں آیا کہ بچیاں اتنی بری طرح رو رہی ہیں. اور جبکہ سعودیہ سے فون کر کے بیٹے نے بتایا ہے کہ یہ ایسا کرنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے ان وحشی درندوں کو، خالی فواد ہی وحشی درندہ نہیں ہے، جو اس کے گھر والے ہیں وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں، کہ انہوں نے اس وحشی درندے کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور حیرت انگیز بات ہے کہ جو لڑکی ہے، جو فواد کی بیوی ہے، اس کے گھر والے بھی اس کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں کرا رہے، اور پوسٹ مارٹم تک کے لیے انہوں نے منع کر دیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی، ایسا ہو گیا، اور ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرا رہے اور ہم مقدمہ نہیں کر رہے. ایسا کیا ہو گیا؟ کیا راز ہے؟ یہ تو اب پولیس کی تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا، آپ کی نواسیوں کو قتل کر دیا، اس کے ماموں ہوں گے، خالائیں ہوں گی، کہ بھانجیوں کو ایک نہیں 3 بھانجیوں کو قتل کر دیا، سگی بہن کو قتل کر دیا، کوئی بھی مقدمہ درج نہیں کرا رہے، کوئی بھی تحقیقات کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، الٹا جو ہے پوسٹ مارٹم کا منع کیا جا رہا ہے. لیکن پولیس نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. مقدمہ بھی جو درج ہوا ہے وہ پولیس کی مدیت میں درج ہوا ہے. تو کتنی حیرت کی بات ہے. اور یہ ماں جو ہے یہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ٹینشن میں تھا، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پولیس کو جو ہے رشوت دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ اس مقدمے کو ختم کر دیں. جب جو مقتولہ تھی اس کے گھر والے نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو طرح طرح کے بیان آ رہے ہیں. اور جو فواد کا دوست ہے جو اس کے ساتھ آفس میں تھا، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ روزانہ یہ ٹائم پہ گھر جاتا تھا، مگر بار بار اس دن جو ہے یہ گھڑی دیکھ رہا تھا اور کہتا مجھے جلدی گھر جانا ہے، مجھے جلدی گھر جانا ہے. اور یہ کہہ رہا تھا کہ بس میری بیٹی آ جائے کالج سے. تو یہ اپنی اس بیٹی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا جو 16 سال کی تھی، فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی تھی، کالج سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. اور جب وہ بچی آ گئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ روتی رہیں، بلکتی رہیں کہ ہماری ماں کو نہیں مارو، ہماری ماں کو نہیں مارو، اور اس وحشی درندے نے صفاقی سے ان کو قتل کر دیا. تو ناظرین، سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے. جس طرح سے سارہ انعام کا کیس تھا کہ اس میں بھی یہی سین ہم نے دیکھا کہ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی، اور اس وحشی درندے کی ماں جو ایاز میر کی سابق بیوی ہیں، انہوں نے اپنی بہو کو بچانے کی کوشش نہیں کی، جبکہ کئی سیکورٹی گارڈ بھی تھے، نوکر بھی تھے اس کے باوجود. اور اب یہ کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے، اگر ٹینشن کا شکار ہوتا ہے بندہ، ایسے بہت سارے معاشرے میں واقعات ہو رہے ہیں کہ جو پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ خودکشی کرتے ہیں، بیوی بچوں کو نہیں مارتے. تو مزید جیسے جیسے جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کن پہلوؤں پہ پولیس تحقیقات کرتی ہے، اور پولیس ایمانداری سے اس کیس پہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ وقت بتائے گا. کیونکہ جس وقت پولیس شمسی سوسائٹی کے اس گھر میں گئی ہے تو پولیس والوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا،
اتنی بری حالت تھی، جس طرح سے لاشیں وہاں پڑے ہوئے تھے اور خون ہی خون پڑا ہوا تھا. تو پولیس والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. اور جو ایمبولینس میں رکھنے والے رضاکار تھے این جی او کے، ان کا بھی یہی بیان ہے کہ اتنی دردناک کیفیت تھی کہ ہمارا اگر کام نہ ہوتا تو شاید ہم کر نہ پاتے. تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا تحقیقات کرتی ہے، اور یہ وحشی درندہ جو اب روبہ صحت ہے، اس کا انجام بھی ایسے عبرتناک ہونا چاہیے. پاکستان میں اگر سزائیں وقت پہ نہ دی گئی اور سخت سے سخت سزا نہ دی گئی ملزمان کو، تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. کیونکہ مجرمین کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پولیس کا منہ بند کرنا ہے، اپنے وکلا کو موٹی موٹی فیس دینی ہے اور ہم باہر آ جائیں گے. تو بہرحال اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو. اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے. اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.